السلام علیکم بچوں. تھرڈ آپ کا 30 لیسن جو ہے سائیکالوجی کا تھرڈ لیسن اب آپ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے. ہسٹری جو ہے اس میں پہلا چیپٹر آپ بچوں نے کچھ بچوں نے پوچھا ہوا تھا کہ کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے آبجیکٹیو کے لیے سبجیکٹیو کے لیے. تو سب سے پہلے تھوڑا سا پیٹرن میں اسپیسیفائی کر دوں کہ پیٹرن انہوں نے یونیورسٹی نے اس دفعہ شاید تھوڑا سا چینج کیا ہو, لیکن ابھی انہوں نے واضح طور پر نہیں بتایا کہ ایم سی کیوز ہی بنانے ہیں پیپر میں یا کیا. تھوڑا سا مجھے انٹیمیٹ کیا تھا آپ کی ٹیچر کاشفہ نے کہ شاید وہ پورا پیور ایم سی کیوز کا ہی دیں گے فائنل ٹرم میں, اور مڈ ٹرم میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. پہلے تک تو مڈ ٹرم میں ایک لانگ کوسچن آتا تھا اور شارٹ کوسچن ایم سی کیوز دیتے تھے, وہ اسی حساب سے چیزوں کو ہم گو تھرو کرتے تھے. اب تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے وہ اگر ایم سی کیوز ہی ہے پیٹرن تو تھوڑے سے مین کانسیپٹ جو ہیں وہ آپ نے ذرا ڈیٹیل میں ٹچ کرنے ہیں تھوڑے تاکہ اگر ایم سی کیوز میں آتی ہیں چیزیں تو چھوٹے چھوٹے جو کانسیپٹ ہیں وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو میں نے اب آپ کو تھوڑا سا جو پہلا چیپٹر ہے وہ اسٹارٹ کروا دیا تھا. میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا دونوں ویڈیوز کو کیئرفلی سنیں, ہسٹری ہے اور یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر چیزیں یاد کرنے والی ہیں, پوائنٹس ریممبرنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اب میں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں سائیکالوجی کا انٹروڈکشن کروایا تھا پہلے کہ ہوتی کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی 4 ڈفرینٹ اینگل سے, 4 پرسپیکٹیو ہیں ڈیفینیشن کے. 4th ون جو ہے سائیکالوجی ایز اے سائنس آف بیہیویئر وہ زیادہ اوتھینٹک ڈیفینیشن ہے اس کی. اور اگلا ٹاپک سیکنڈ ہم نے پہلا ڈیفینیشن کا تھا اور سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. سیکنڈ ٹاپک بلکہ سائیکالوجی ایز اے سائنس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اندر سائیکالوجی کے اندر 2 مین پرسپیکٹیوز تھے, سائنٹیفک اور ہسٹوریکل. سائنٹیفک پرسپیکٹیو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا میتھڈ یوز ہوتے ہیں, ایز اے سوشل سائنس ہی سبجیکٹ یوز پڑھا جاتا ہے, اس وجہ سے اس کے اندر کیا ٹولز ہیں وہ ہم نے پہلے سائنٹیفک پرسپیکٹیو والے لیکچر میں دیکھے. پھر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور کچھ ہم نے گریک فلاسفرز کنٹریبیوشنز دیکھی تھی ایرا وائز. سب سے پہلے اس میں اینشینٹ پیریڈ آتا ہے, پھر گریک کنٹریبیوٹرز آتے ہیں, پھر میڈیول پیریڈ ہے تیسرا والا, اور پھر چوتھا اور پانچواں آگے پھر ماڈرن پیریڈ تک چلتا ہے. یہ 5 میجر ایراز ہیں اس کے اندر, جس میں سے ہم نے ابھی 2 کیے ہیں, دوسرا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا ہمارا. ابھی سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس میں اینشینٹ پیریڈ اور پھر گریک کنٹریبیوٹرز. گریک میں جو کنٹریبیوٹرز تھے وہ سارے میں نے آپ کو انلسٹ کر دیے تھے پچھلے لیکچر میں, اور جو مین ان کا فنکشن تھا وہ میں نے بتا دیا تھا. ایسے ہی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, ان کے نیم یاد رکھنے ہیں جو فلاسفرز تھے, اور ان کی میجر کنٹریبیوشن کیا تھی وہ آپ نے یاد کرنی ہے, ان کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اسی طرح سے اب یہاں تک میں نے آپ کو کچھ پیچھے فلاسفرز بتائے تھے, اور اینڈ والے 2 رہ گئے تھے. جو آپ کی پچھلی سلائڈ ہے اس کے اندر ساری ان کی ڈیٹیل میں نے بتائی ہوئی ہے. اینڈ والے 2 جو ہیں پلیٹو اور ارسٹوٹل جو ہیں یہ میجر کنٹریبیوٹرز ہیں گریک کنٹریبیوٹرز میں سے, تو اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیے تھے کیونکہ ان میں تھوڑے سے پوائنٹ جو ہیں وہ ان ڈیٹیل ہیں, ان کی کنٹریبیوشن ذرا زیادہ ہیں. تو پلیٹو کی پہلے میں بتاؤں گی. پلیٹو جو ہے بیسیکلی اس کا نیم پلیٹو اس لیے تھا کہ اس کے فزیکل فیچر اس کی باڈی میں ایک نمایاں فزیکل فیچر پرومیننٹ تھا کہ اس کے شولڈرز براڈ تھے, براڈ شولڈرز کی وجہ سے اس کو پلیٹو کا نام دیا جاتا ہے, اس کو پلیٹو کا نیم اس کو دیا گیا. پھر پلیٹو اور پائتھاگورس کا میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک میتھمیٹیشین تھا یہ, اور میتھمیٹیکل تھیریز جو ہیں اس نے دی تھی, کچھ اینگلز میئر کرنے اور کچھ اس طرح سے پروف کیا تھا اس نے چیزوں کو نومیریکلی. تو پلیٹو پائتھاگورس سے بہت زیادہ یہ انفلوئنس تھا, تو اس وجہ سے اس نے ایز اے میتھمیٹیشین اس کو اس کے جو آئیڈیاز سے ان کو جوائن کیا, اور اس نے کہا کہ ہر چیز جو یونیورس میں موجود ہے اس کو ہم ان ٹرم آف نمبرز یا نومیریکل ریلیشن شپ کی فارم میں ہی ان کو ہم میئر کر سکتے ہیں بس, اور اسٹرکٹلی یہ اس چیز کو فالو کرتا رہا. تو اس وجہ سے پھر جب یہ پائتھاگورس کے ساتھ مل کر اس نے کام کیا تو یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گیا اس معاملے میں, اور اس نے کہا کہ ہر چیز کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کی بیس میتھمیٹکس ہی ہے. آگے اس کا اگلا پوائنٹ ہے یعنی الجبرک اور نیومیرک ویلیوز کے اوپر اس نے نیومیرک کیلکولیشنس پر اس کا ایمفسس زیادہ تھا. پھر آگے اس کا جو امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے وہ ڈوئلسٹک ویو ہے. ڈوئلسٹک ویو ڈوئل سے لفظ ہے, ڈوئل مینس 2. تو ڈوئلسٹک جہاں پر بھی ٹرم یوز ہوتی ہے وہ باڈی مائنڈ اور باڈی کے لیے یوز ہوتی ہے, یعنی مائنڈ اور باڈی دونوں الگ الگ جو کانسیپٹ ہیں وہ ہیں 2 الگ چیزیں ہیں جو باڈی کے اندر موجود ہیں, یعنی سول اور باڈی, امورل اور مورل دونوں طرح کی, امیٹیریل اور میٹیریل بلکہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو سول ہے وہ بالکل ویزیبل نہیں ہوتی اور جو باڈی ہے وہ ویزیبل ہوتی ہے. باڈی ویسے بھی
جو ہے وہ مارٹل ہے، اس کو وہ ڈیتھ اس کی ہو جاتی ہے جب تو اس کو ہم بری کر دیتے ہیں یا اس کو کسی اور طرح ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، لیکن سول جو ہے وہ ریمیننگ پارٹ ہے، وہ رہتی ہے ہمیشہ. جب سول نکل جاتی ہے باڈی کے اندر سے تو باڈی فنکشن لیس ہو جاتی ہے، میننگ لیس ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل بریتھ لیس ہو جاتا ہے. پرسن جو ہے وہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اس کو ہم ڈسٹرائے کر دیتے ہیں خود بھی. ہم اس کو یا تو زمین میں دباتے ہیں یا کہیں اس کو جلا دیا جاتا ہے یا جیسے بھی. لیکن جو سول ہوتی ہے وہ امیٹیریل ہوتی ہے اور وہ ریزائڈ کرتی رہتی ہے. اور اس کا بھی ڈفرینٹ جو ریلیجنس ہیں ان میں ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے کہ سول جو ہے وہ دوبارہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو یہ سارا ڈوئلسٹک ویو جو تھے، ڈوئلسٹک بیسیکلی ویور جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مائنڈ اور باڈی الگ الگ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، بلکہ مائنڈ جو ہے وہ باڈی کے اندر موجود ہے، سول جو ہے وہ باڈی کے اندر رہتی ہے، اور جو ہی سول نکل جاتی ہے باڈی جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے، یوز لیس ہو جاتی ہے. تو یہ ڈوئلسٹک ویو تھا ان کا. پھر ہے ویلفیئر آف سول. ویلفیئر کا مطلب کیا ہے کہ یہ کہتا تھا پلیٹو کہ سول جو ہے وہ ہر وقت اچیو کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، گڈنس کی طرف جاتی ہے اور ہمیشہ وہ نالج کو اچیو کرنا چاہتی ہے. اور پلیئر جو ہے کائنات کے اندر یا آپ کی یونیورس کے اندر، وہ پلیئر لیونگ گڈ وے میں نہیں آتا، بلکہ صرف جو ہے وہ نالج اٹین کرنے سے جو سول ہے وہ پلیئر کو گین کرتی ہے. تو سول کے اندر یہ پراپرٹی ہے، اس نے بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ویلفیئر چاہتی ہے اپنی، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو انہینس کرنا چاہتی ہے، بڑھانا چاہتی ہے. اور پلیئر جو ہے وہ اسی میں ہے کہ نالج گین کرے وہ یونیورس کے حوالے سے. اس کا پلیئر یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اچھے طریقے سے اپنی لائف کو اسپینڈ کر رہی ہے یونیورس کے اندر، یہ نہیں، بلکہ نالج گیننگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جتنا نالج گیننگ کا پروسیس زیادہ ہوتا ہے اتنا پلیئر گیونگ جو ہے وہ یہ ایکٹ اس کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ویلفیئر آف سول ہے. پھر ریزننگ اس نے بتائی تھی کہ ریزننگ کیا ہوتی ہے کہ ہر چیز کی اس نے کہا کہ ہم یہ ایک مین کی کیپیسٹی ہے کہ وہ جو ہے ہر چیز کے بارے میں وہ ریئلٹی کو ریویل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی انڈر لائن لاجک کیا ہے، کوئی چیز کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، وہ ریویل کرتا ہے اس چیز کو. اور یہ بائی فورس ایک ہیومن بینگ کے اندر کیپیسٹی ہے موجود کہ وہ ہر چیز کی جو ویئر اباؤٹ ہے وہ دیکھتا ہے، وہ کہاں سے بنی ہے، کیسے آئی ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ ریزننگ کے اندر اس نے ڈسکس کی. پھر ہے اس کا تھیوری آف آئیڈیا. تھیوری آف آئیڈیا میں اس نے کہا کہ کلیئر تھنکنگ جو ہے وہ ہمیں بیہائنڈ اپیرنسز، یعنی کوئی بھی چیز جو ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہے اس کے پیچھے بیک میں کیا ہے، اس چیز کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہمیں آئیڈیالوجیز یا آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ گائیڈ لائن دیتے ہیں ہم کہ کوئی چیز جو ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے. کلیئر تھنکنگ کے لیے، ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کسی چیز کو، ریئلٹی کے بیہائنڈ کیا اپیرنسز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آئیڈیاز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. Ideas are there to begin with us as an essential structure of reality. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آئیڈیا ہر چیز کی بیک ہے، بیس ہے. کلیئر تھنکنگ جو ہے وہ بیس کرتی ہے آئیڈیالوجی کے اوپر، آئیڈیاز کے اوپر. پھر سائنٹیفک انکوائری. پھر اس نے کہا جب آئیڈیاز بن جاتے ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو، تو اس کے بعد ہم انکوائری کرتے ہیں، چیزوں کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ہم آبزرویشن کے تھرو ہم پہلے آئیڈیاز بناتے ہیں اور پھر ہم تھیریز بناتے ہیں. اسی طرح سے انویسٹیگیٹ ہائپوتھیسز بناتے ہیں، پھر ہم ان کو پروو اور ڈسپروو کرتے ہیں اور اینڈ میں ہم تھیریز فارمولیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ سائنٹیفک انکوائری کا پورا ایک پروسیس اس نے ڈسکس کیا. پھر اس نے سول کے حوالے سے بتایا کہ 3 میجر ٹائپ کی سول جو ہے وہ 3 مین ٹائپس کی سول یونیورس میں موجود ہے: ایپیٹائٹ، اسپرٹ اور ریزن. ایپیٹائٹ کا نام جیسے آپ کو پتہ ہے، یہ ایپیٹائٹ جو ہوتی ہے وہ بایولوجیکلی بیسڈ میٹ کے اوپر یہ ٹرم یوز کری جاتی ہے. ایپیٹائٹ ٹرم یوز ہوتی ہے بایولوجیکل نیڈس پر. تو ایپیٹائٹ آف سول کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنگر اور سیکس اور اس طرح کی جو ہماری بیسک نیڈس ہیں یہ اس حوالے سے ہوتی ہے ایپیٹائٹ سول. اور ایپیٹائٹ سول جو ہوتی ہے زیادہ تر یہ موجود کس میں ہوتی ہے، لوور رینک کے جو اینیملز ہیں ان کے اندر یہ موجود ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ انسانوں میں بھی جو لوور لیول کے، یعنی جن کے اندر اچیومنٹ لیول اتنا زیادہ نہیں ہوتا زیادہ، ان کے اندر یہی چیز جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. تو ایپیٹائٹ سول جو ہے وہ اس میں ہنگر وغیرہ اور اس طرح کی ہماری تھرسٹ کی بیسک جو ڈرائیوز ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ لوور پارٹس آف دا باڈی جو ہے ان کے اندر یہ موجود ہوتی ہیں. اس وقت کے حوالے سے یہی انٹیمیشن تھی، یہی تھنکنگ تھی کہ یہ ہماری لوور پارٹ آف باڈی میں پائی جاتی ہیں، تھرسٹ کی، ہنگر کی، سیکس کی جو ڈرائیوز ہیں یہ. پھر اسپرٹ، اگلی جو ٹائپ ہے سول کی وہ
بتائی تھی پلیٹو نے. اس نے کہا کہ اسپرٹ کے اندر ایمبیشنز اور اسٹرینتھ آف پرپز آ جاتی ہے, یعنی ایپیٹائٹ کے اندر ہنگر, سیکس کی ڈرائیوز ہیں, تھرسٹ کی ڈرائیوز ہیں, جبکہ اسپرٹ کے اندر ایمبیشن اور اسٹرینتھ آف پرپز کی ڈرائیوز آتی ہیں کہ دا ورڈ ول آتا ہے اس کے اندر کہ پرسن کرے کیا کرے گا, اس کے اندر کتنی مضبوطی ہے, کیا اسٹرینتھ ہے, اس نے اپنا ایم اور پرپز کیا رکھا اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا مینز وہ یوز کرتا ہے. اینڈ میں جو ہائی لیول کی ہے وہ ریزننگ ہے, اس کو اس نے ہائر لیول کی سول قرار دیا اور اس نے کہا کہ یہ ہائر فیکلٹی سے تعلق رکھتی ہے اور میٹیریل چیزوں سے ابو ہوتی ہے یہ, اور اس کے اندر ہماری پیور تھنکنگ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. ہم ریکگنائز کرتے ہیں بیوٹی کو, ٹروتھ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے اس کے اندر ہم اپنے لیے ایز جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کی ہم ریزن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیپ تھنکنگ اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے. تو یہ سارا ریزننگ کے اندر ہے. پھر تھیریز آف پلیٹو جو ہیں اس کے اندر اس نے 4 میجر تھیریز جو ہیں وہ دی تھی, ان کی ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا, صرف بائی نیم میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ اس نے کیونکہ یہ پلیٹو اور ارسطوٹل جو ہیں ان کی کافی سارے ایریاز میں ان کی کنٹریبیوشنز اور یہ امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز ہیں. تھیریز میں اس نے سب سے پہلے تھیری آف نالج اس کی امپورٹنٹ ہے, پھر تھیری آف بینگ ہے. بینگ کا مطلب کہتا ہے کہ ایگزسٹ کرنا, کائنات کے اندر ٹھہرنا, رہنا, تو یہ تھیری آف بینگ ہے. آگے تھیری آف بیوٹی ہے, پھر نیچرل بیوٹی بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی سینس میں ہو سکتی ہے یہ. تو تھیری جو ہے وہ نالج ہے, اس نے تھیری آف نالج دی, تھیری آف بینگ دی, تھیری آف بیوٹی دی اور تھیری آف کنڈکٹ. کنڈکٹ کے اندر کیا ہے, ایکشن کے حوالے سے تھی اس کی کہ جو بھی ہم ایکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ کس ڈائریکشن میں کر رہے ہیں, تو یہ تھیری آف کنڈکٹ ہے. پھر اینڈ میں اس نے ایک اور تھیری بھی دی جس کو تھیری آف کرمنلز کا نام دیا. اس نے کہا کرمنلز کیوں کرائم کنڈکٹ کرتے ہیں, ان کے پیچھے بیسیکلی ریزنز کیا ہوتی ہیں. تو 2 مین ریزنز اس نے بتائیں کہ سائیکولوجیکل النیس جو ہے وہ فرسٹ مین ریزن ہو سکتی ہے کسی بھی کرائم کی. تو اس لیے اس نے کہا کہ کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ان کی ایکٹس جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ کیوں انہوں نے کوئی بھی جو کنڈکٹ ہے وہ کیا ہے, کرمنل ایکٹ انہوں نے کیوں پرفارم کیا ہے, اس کے پیچھے اگر ان کا کوئی مینٹل النیس ہے اس کے پیچھے تو پھر ان کے لیے کوئی پنشمنٹ جو ہے وہ لیگلی ان کے لیے الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے, ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کی جانی چاہیے. تو یہ اس نے تھیری آف کرمنلز پیش کی. پھر انڈیویجول ڈفرینسز پر اس نے بات کی جو ایک میجر کانسیپٹ ہے سائیکالوجی کے اندر, ہر جگہ یہ اپلائی ہوتا ہے. انڈیویجول ڈفرینسز کے اندر اس نے یہ ڈیفائن کیا کہ ہر انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر انڈیویجول کی ایبلٹیز, اس کے اندر کیپیبلٹیز, ایفیشینسیز, اس کی جو خامیاں ہیں, خوبیاں ہیں, ہر شخص کی دوسرے سے مختلف ہیں اور اس کے اندر اچیو کرنے کی صلاحیت دوسری صلاحیت سے, ہر فرد کی اچیومنٹ کی صلاحیت دوسرے فرد کی اچیومنٹ کی صلاحیت سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں جو فزیکلی بھی موجود ہوتے ہیں کہ ہر فرد فزیکلی بھی ایک پرسن دوسرے پرسن سے کبھی میچ نہیں کرتا, اور اسی طرح سے اس کی سائیکولوجیکل ایبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ایک ہی ایج کے 2 بندے جو ہیں ان کی اچیومنٹ لیول سملر نہیں ہو سکتا, ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے پیچھے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ ہر پرسن کی نیڈ ہیں, اس کی ڈیزائرز ہیں, تو اس طرح ہر پرسن دوسرے سے الگ ہے. یہ اس کی مین کنٹریبیوشنز جو پلیٹو نے ابھی تک اس حوالے سے سائیکالوجی کے اندر جو مین سائیکالوجی کو ایز اے سائنس بنانے میں جو مین کنٹریبیوشنز ہیں پلیٹو کی وہ یہی تھی. اب ایرسٹوٹل کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں. ایرسٹوٹل جو ہے وہ اصل میں پیپل آف پلیٹو تھا, اس کا شاگرد تھا یہ, اور ایکسٹینسولی اس کی بھی اپروچ جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈرس کے حوالے سے تھی. اس نے کافی کتابیں اس کے اوپر لکھی ہیں مینٹل ڈس آرڈرس کے اوپر. اور اس کے علاوہ اس کا ایک اسٹرانگ بلیف تھا کہ پیپل اسٹرائیونگ ٹورڈز دا ایلیمینیشن آف پین اینڈ اٹینمنٹ آف پلیئر پرنسپل کے تحت اس نے کہا کہ پیپل کام کرتے ہیں اور ان کا جو ایکشن ہوتا ہے, ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ پین سے ہٹتے ہیں اور پلیئربل ایکٹ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک سب سے بڑی کوٹیشن جو اس کی ابھی تک کوٹ کی جاتی ہے تو مین از اے سوشل اینیمل, تو وہ ایرسٹوٹل نے ہی کوٹ کی تھی کہ مین جو ہے سوشل اینیمل ہے اور مین ڈپینڈنٹ ہے دوسرے پیپل کے اوپر. وہ اپنے ہر ایکشن اور ڈیڈ جو ہے ان کے لیے وہ دوسروں پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ اکیلا تنہا جو ہے وہ نہیں رہ سکتا ہے. تو ایک سوشل اینیمل ہے. پھر ایسوسیٹیو پروسیس کی بات کی اس نے کہ تھنگز آر سین ایز ایسوسیٹیڈ اف دے اپیئر سملر اور اپوزٹ. اب اس نے یہ 3 مین پوائنٹ بتایا کہ ایسوسیٹیو پروسیس کا کیا مطلب ہے کہ تھنگس جو ہیں وہ آپس میں ہمیں ایسوسیٹ لگتی ہیں 3 مین پراپرٹیز کی بنیاد پر ایسوسیٹ ہوتی ہیں تھنگس. یا سملیرٹی ہوتی ہے ان کے اندر, یا کانٹراسٹ, یا کانٹیگیوٹی. اگر سملر ہوتی ہیں کچھ چیزیں تو ہمیں سملیرٹی کی بنیاد پر ہم ان کو ایک کیٹیگریز میں ایک گروپ میں ڈال دیتے ہیں, اور اگر چیزیں بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں, آبجیکٹ انوائرمنٹ میں جو موجود ہیں وہ اپوزٹ ہے تو ان کو ہم کانٹراسٹ کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اور یا اگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کانٹینیوڈ ہیں,
جیسے انفینٹ میں چلی جاتی ہیں وہ کنٹینیو رہتی ہیں، تو ان کو کنٹینیوٹی کی کیٹیگری کے اندر اس نے ڈالا. 3 مین ڈفرینٹ ایسوسیٹیو پروسیس اس نے بتایا کہ اگر آبجیکٹ انوائرمنٹ میں ایک جیسے ہیں تو ہم سملر کی کیٹیگری میں ان کو ڈالتے ہیں، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے متضاد ہیں تو کنٹراسٹ کی، اور اگر وہ لگ رہا ہے کہ وہ کنٹینیو ہو رہے ہیں، انفینٹ ہے، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو وہ پھر کنٹیگوٹی میں آتے ہیں. پھر اس نے 3 لاز جو ہیں اس کے بہت امپورٹنٹ اس نے وہ ڈسکس کیے. لا آف فریکوینسی، لا آف ایز. دو لاز اس نے بتائے. فریکوینسی کا کیا مطلب ہے؟ اس نے لا آف فریکوینسی میں اس نے ڈسکس کیا کہ دا مور فریکوینسی اینڈ ایکسپیرینس از ریپیٹیڈ دا بیٹر اٹ ول بی ریممبرڈ. یعنی اس نے کہا کہ جو بھی ایکسپیرینس ہمارا یا جو بھی ایکشن ہم کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بار بار رپیٹ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو جاتا ہے. تو یہ لا فریکوینسی تھا کہ ایسے ایکشن جو ریپیٹڈلی ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں جلدی ریممبر ہو جاتے ہیں. پھر لا آف ایز میں اس نے کیا بتایا کہ ایسی چیزیں جو ایزی ٹو پرفارم ہیں، ایزی ٹو ریممبر ہیں، تو وہ ہم ایزیلی گین کر لیتے ہیں ان کو، تو یہ لا آف ایز ہے. لا آف فریکوینسی، فریکوینٹلی ہونے والے ایکشنس، اور لا آف ایز مینس جو سمپلر ایکشن اور جو فوری ریممبر ہو جاتے ہیں اپنی سمپلسٹی کی بنیاد پر، ان کو لا آف ایز کہا اس نے. پھر ایموشنس کے حوالے سے بھی اس نے بات کی ایرسٹوٹل نے کہ فرائڈ کا جو پرنسپل تھا، فرائڈ کے پرنسپل آف کیتھیرسس جو ہے، جو اس نے کیتھیرسس کے اندر پرنسپل یوز کیے. کیتھیرسس جو ہے ایک طرح سے ایک پروسیس تھا جس میں باقاعدہ سائیکو تھراپیوٹک پروسیس تھا، جس میں جو کلائنٹ کو وہ اوپن کرتا تھا اس کے انکانشیس مائنڈ کو. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں ڈفرینٹ سٹیجز جو ہیں وہ اپلائی ہوتی تھی. تو اب اس میں ایموشنس کے اندر اس نے وہی کیتھیرسس کا جو پرنسپل تھا فرائڈ کا، اس نے وہ فالو کیا. اس نے بتایا کہ ڈرامہ جو ہے وہ سم ٹائمز اراؤز کرتا ہے ہمارے اندر ایموشنس کو، اور ایسے ایموشنل افیکٹ ہمارے اندر لے آتا ہے کہ ہم بالکل ویسے ہی ایموشن ہم پرفارم کرنے لگتے ہیں جو کہ کیریکٹرز ڈرامے کے اندر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایموشنس کو اس نے اس طرح سے ڈسکس کیا کہ اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں بعض وقت کہ ہم ویسے ایموشنز شو کرتے ہیں جیسے کہ کیریکٹرز شو کر ہوتے ہیں، گریف کے یا ہیپینیس کے یا اس طرح سے. پھر اس نے اگلا جو ہے اس نے ایکٹس کے حوالے سے بات کی کہ ایکشنز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ وی ڈو ناٹ جسٹ ایکٹ سیڈ ایرسٹوٹل، بٹ اس میں جو ایکشنز کی بات اس نے کی تو ایرسٹوٹل نے کہا کہ ایکٹ جو ہے وہ سمپل ایکٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک فورس ہوتی ہے جو ہمیں کوئی کام کرنے کی طرف اکسا رہی ہوتی ہے. ایکٹ بیس کرتا ہے ہمارے اندر سے ابھرنے والی کسی قوت یا فورس کے اوپر. جو ہمارے اندر سے کوئی انیشیٹو ہوتا ہے وہ ہمارے ایکٹ کو انفورس کر رہا ہوتا ہے، اور ایکٹ کے بیہائنڈ کوئی نہ کوئی جو فورس ہوتی ہے وہ عمل پیرا ہوتی ہے اور وہ اس کو کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہے. ایسے ہی کوئی ایکشن ہم نہیں جو ہے وہ اس سے گو تھرو کر لیتے. تو ایکشنز بھی اس نے 2 طرح کے بتایا، پوٹینشیل ایکٹ ہوتے ہیں اور ایکچوئل ایکٹ جو ہیں وہ 2 طرح کے، پوٹینشیل اور ایکچوئل. جو پوٹینشیل ایکٹس ہیں اس کو اس نے کہا کہ ایسی پاسبلٹیز جو اوپن ٹو اس ہوتی ہیں اور جن کو ہم اوپنلی سالو کر رہے ہوتے ہیں، ایسے معاملات جو ہمارے سامنے کھلے ہوتے ہیں وہ پوٹینشیل ایکٹس کہلاتے ہیں. ایکچوئل ایکٹس وہ ہوتے ہیں جو ہم ایکچولی جو ہم ہیں، یعنی جو ہم پرفارم کر رہے ہیں. پوٹینشیل وہ ہیں جو ہمارے اندر فورس ہے، ہمارے اندر ایبلٹیز ہیں اور ہم موقع پڑنے پر ان کو ہم یوز کر لیتے ہیں، وہ ہمارے اندر پوٹینشیل ایکٹس ہوتے ہیں. اور ایکچوئل وہ جو ہم یوزلی جو ہم ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں وہ ہمارے ایکچوئل ایکٹس ہیں. پوٹینشیل وہ جو موقع ملنے پر ظاہر ہوتے ہیں اور ہمارے اندر سے وہ اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پوٹینشیل ہیں. پھر اس نے کانسیپٹ آف سول بتایا. 3 میجر کانسیپٹ ہیں سول کے. اس نے بتایا نیوٹریٹو ہے، سینسٹیو اور ریشنل سول. تو سول کے اندر یہ 3 کیٹیگریز جو تھیں اس نے پراپرلی ان کو کیٹیگرائز کیا کہ نیوٹریشنل جو ہے وہ وہی جیسے پیچھے ہم نے ایپیٹائٹ پڑھی ہے پلیٹو کی، تو ایسی اس کی نیوٹریشنل سول تھی. لیکن اس نے کہا کہ نیوٹریشنل سول جو ہے وہ اور لیونگ تھنگس میں موجود ہوتی ہے، جتنی بھی یونیورس کے اندر لیونگ تھنگس ہیں ان کے اندر نیوٹریٹو سول موجود ہے. پھر سینسٹیو سول کا اس نے آئیڈیا دیا. اس نے کہا یہ سول جو ہوتی ہے یہ اینیملس اور ہیومن صرف 2 کیٹیگریز میں یہ موجود ہے. نیوٹریٹو جو ہے وہ ہر طرح کے پلانٹس بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہر طرح کی لیونگ تھنگس جو یونیورس میں وہ ان کے اندر نیوٹریٹو سول ہوتی ہے. اور سینسٹیو سول جو ہے صرف اینیملز اور ہیومن بینگس کے اندر موجود ہے. اور ریشنل سول جو ہوتی ہے پیورلی صرف ہیومن بینگس میں ہے، جس میں چیزوں کو ریزن آؤٹ کرنا جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو چیزوں کو فیل کرنا جو ہے وہ ہیومن اور اینیملز دونوں میں موجود ہے. اور جو کھانے پینے کے حوالے سے، جو فوڈ بنانے کے حوالے سے، فوڈ کنزیوم کرنے کے حوالے سے جو سول ہوتی ہے وہ نیوٹریٹو ہوتی ہے. تو یہ 3 میجر سولز ہیں. پھر اگلا جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ وہ ایک فادر آف بایولوجی والا کانسیپٹ ہے. یعنی بایولوجی کے اندر بہت ساری ریسرچز جو تھیں
ان کا صحرا اس کے ساتھ ہے. اس وقت جو فلاسفرس تھے وہ صرف ایک ایریا میں اسپیشلائز نہیں ہوتے تھے بلکہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ان کی تھنکنگس انوالو ہوتی تھی. بایولوجی کے حوالے سے بھی بہت سارے اس کا ورک تھا جس میں اس نے بایولوجیکل کلاسیفیکیشن کے حوالے سے جو اینیملس کی کلاسیفیکیشن ہے جو پلانٹس کی کلاسیفیکیشن ہے اس حوالے سے میجر کام تھا ایرسٹوٹل کا اور بیس تھی اس کی جو ورکنگ ہے اس حوالے سے اس میں بایولوجی کے ایریا میں, اس لیے اس کو فادر آف بایولوجی کہا جاتا ہے. پھر ڈوئلسٹک تھنکر, یہ بھی جیسے پلیٹو ڈوئلسٹک تھنکر تھا تو ایرسٹوٹل جو ہے اس کی بھی ایک طرح سے تھنکنگ جو ہے وہ ڈوئلسٹک ہی تھی. اس نے بیسیکلی کہا کہ دو مین کیٹیگریز اس نے بتائیں کہ ہر پرسن جو ہے یا تو وہ فرینڈلی ہوتا ہے یا پھر وہ اینیمی ہوتا ہے, یا ایڈیبل ہے یا ہر کھانے والی چیز یا ایڈیبل ہے یا پوائزنس ہے. یعنی اس نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے کائنات کے اندر ہر چیز کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا. اور اس وجہ سے اس کی تھنکنگ کو بھی اس نے سول کے حوالے سے بات کی تھی, مائنڈ اور سول کے حوالے سے ڈوئلسٹک پوائنٹ آف ویو میں مائنڈ اور سول کو اس نے ڈسکرائب کیا تھا. اس میں اس نے کیٹیگریز بنا کے پیئر بنا کے چیزوں کو ڈوئلسٹک پوائنٹ پر اس نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا. اس وجہ سے اس کی جو تھنکنگ اس کو ڈوئلسٹک تھنکنگ کہتے ہیں کہ 2 کی کیٹیگری میں اس نے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا چیزوں کو. پھر نالج کے حوالے سے اس کا یہ بیسیکلی سسٹمیٹک وے میں جو نالج کو اٹین کرنے کے میتھڈ ہیں وہ ایرسٹوٹل سے ہی جا کے ریلیٹ کرتے ہیں. بیس اس کے ایرسٹوٹل کی تھنکنگز میں ملتی ہے اور نیچرل جو سائنسز ہیں ان کو کیٹیگرائز کرنا, ان کو کلاسیفائی کرنے کا طریقہ, ان کو ریزننگ ان کی کرنا, ڈیٹیل ڈسکشن, سسٹمیٹک آبزرویشن, یہ سارے کے سارے پوائنٹ جو ہیں اسی سے ہمیں ملتے ہیں ایرسٹوٹل سے. اس نے باقاعدہ اس کے لیے میتھڈس بتائے کہ کس طرح چیزوں کو سسٹمیٹک وے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی لائف میں سے ویلتھ لا سکتے ہیں, پاور کو یوز کر سکتے ہیں, ٹروتھ کی پاور کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں, اور اس طرح ڈفرینٹ طرح کی اس نے ہیپینس کو اٹین کیسے کر سکتے ہیں, پلیئر کو گین کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, پین کو ریلیف کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس نے نالج کے حوالے سے اٹین نالج جو ہے وہ بیسیکلی وہیں سے ایرسٹوٹل کی جو تھنکنگز ہیں وہیں سے ہمیں ملتا ہے. تو ایرسٹوٹل اور پلیٹو جو ہیں وہ دونوں کا بہت زیادہ ایک بیلنس نظریہ, ایلیگنٹ کنٹریبیوشنز ہیں ان کی اس حوالے سے. گریک فلاسفرز میں میجر کنٹریبیوشنز ان دونوں فلاسفرز کی ہیں جنہوں نے کافی سارے ایریاز میں کنٹریبیوٹ کیا, اور انہی کی جو کنٹریبیوشنز تھی اس سے ہی ایک پراپر جو ہسٹری ہے وہ ڈیولپ ہوئی سائیکالوجی کے لیے. پہلے یہ صرف ایک فلاسفیکل سائنس تھی لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس نے ایک سوشل سائنسز کا درجہ اختیار کیا اور اس کے اندر پراپر پریکٹیکلٹی آئی اور ایکسپیریمنٹل لیبس اسٹیبلش ہوئی, تو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو سوشل سائنس کا درجہ دیا گیا. درجہ بدرجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیپ وائز اس کی ہسٹری کس طرح ایوالو ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے اینشین ٹائم دیکھا, ایجپٹ کا دور دیکھا, پھر ہم نے گریک کنٹریبیوٹرز کی ڈیٹیل دیکھی. تیسرا جو پیریڈ آئے گا اس میں وہ ہے میڈیول. اگلا میڈیول پیریڈ تیسرا والا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 5 میجر پیریڈز ہیں, 5 میجر ایراز ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں. پہلا ایرا جو ہے اینشینٹ کنٹریبیوٹرز سے, پھر گریک کنٹریبیوٹرز, تیسرا میڈیول جو ہے وہ مڈل ایجز کو کہا جاتا ہے. مڈل ایجز جو ہیں اس میں 2 ڈسٹنکٹیو پیریڈز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, ارلی مڈل ایجز اور لیٹر مڈل ایجز. ارلی مڈل ایجز کا جو پیریڈ ہے اس میں کوئی اتنے بینیفٹس اور نالج نہیں تھا, بلکہ جو نالج تھا بھی اس وقت لائبریریز کے اندر وہ سارا ڈسٹروائے کر دیا گیا, اور سارا اس جو ارلی مڈل ایجز ہیں ان کو ڈارک ایجز کا نام بھی اسی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹس اس ایرا کے اندر نہیں ہوئی. جو سیکنڈ ہے میڈیول پیریڈ کے اندر 2 مین پیریڈز آ جاتے ہیں, سب پیریڈز آ جاتے ہیں, ارلی مڈل ایجز اور لیٹر. تو لیٹر مڈل ایجز جو ہیں وہ مسلم فلاسفرز کی کنٹریبیوٹرز ہیں, وہ گولڈن ایج کہلاتا ہے مسلمس کے حوالے سے, کیونکہ مسلمانوں کا وہ ترقی کا دور تھا اور جو یورپین مفکرین تھے ان کی تنزلی کا دور تھا. وہ ان کا جتنا نالج تھا اس وقت تک لائبریریز میں موجود تھا وہ سارا ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا, اور عیسائی جب آئے تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر کے ہر چیز کو مذہب کے انڈر کر دیا اور سائنٹیفک کنٹریبیوشن کو بالکل نیلیفائی کر دیا تھا انہوں نے. تو ڈارک ایجز جو ہیں یہ ارلی پارٹ آف دا میڈیول پیریڈ ہے جس میں بالکل سائنٹیفک پروگریس اسٹاپ ہو گئی تھی. بلکہ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا قصہ بھی ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ کھڑے جھگڑ رہے تھے اس بات پر کہ گھوڑے کے اندر کتنے دانت ہوتے ہیں. تو کسی ایک نے مشورہ دیا کہ ان میں دانتوں کو کاؤنٹ کر لو, تو جس نے کاؤنٹ کرنے کا مشورہ دیا اس کو لوگوں نے مل کر مارنا شروع کر دیا اور بالکل اس کو جان سے ختم کر دیا اس چیز پر کہ اس نے یہ مشورہ دیا کیوں نہیں. صرف سپوز کرنے پر بات ہوتی تھی, پریکٹیکل انویسٹیگیشن جو تھی, تحقیق کرنا کسی بھی بات میں انتہائی زیادہ قابل عذر سمجھا جاتا تھا اس دور میں. اور اس سے پہلے جو ہی عیسائیت عروج پر آئی یہاں پر
تو انہوں نے آتے ہی بالکل اپنے مذہبی کلیسا وغیرہ اور اس چیز کو پروموٹ کیا، اور جو مذہبی لائبریریاں جتنی بھی ان میں مواد موجود تھا، ان کی جو سائنٹیفک انویسٹیگیشنز موجود تھیں وہاں پر سارے تحقیقاتی مقالے وغیرہ ریسرچ پیپرز موجود تھے، سب کو جلا کر راکھ کر دیا. تو اس وجہ سے ڈارک ایج جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، جو پرانا نالج سارا پڑا ہوا تھا وہ بھی سارا ڈسٹرائے ہو گیا تھا، اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا. تو اس پیریڈ کے اندر بالکل کسی قسم کی کوئی سائنٹیفک جو ہیں وہ ریسرچز اور کچھ بھی اس طرح کی جو تحقیقاتی کام ہے وہ نہ ہو پایا. تو اس وجہ سے ڈارک ایجز کہتے ہیں اس کو. تو اگلا جو پیریڈ ہے وہ لیٹر مڈل ایجز کا ہے، جس کے اندر پھر 2 فردر سب ایراز آتے ہیں. لیٹر مڈل ایجز میں پہلے یورپین پیریڈ آتا ہے، پھر مسلم پیریڈ آتا ہے. تو یورپین پیریڈ کے اندر تھوڑا بہت کوئی 1-2 لوگوں کا کام ہے جو کوٹ کیا جاتا ہے، جو اس حوالے سے جو اس وقت کا جو بچا ہوا رہ گیا وہ. یعنی لیٹر مڈل ایجز میں بھی یورپین پیریڈ کی شروع کے کوئی 1-2 ایسے کنٹریبیوٹر سے جنہوں نے اچھا کوئی سائنٹیفک ریسرچز کے حوالے سے کوئی ریسرچز کوٹ کی. اصل میں پھر جو سیکنڈ پیریڈ مسلم پیریڈ آتا ہے وہ مسلمانوں کا پھر گولڈن پیریڈ تھا، جس میں مسلمانوں کا ارائیول آیا، اور بہت سارے بڑے بڑے مسلم فلاسفرز جیسے بولی سینا وغیرہ، اور یہ سارے جو ہیں وہ ابن الہیثم وغیرہ، یہ سارے جو تھے ان کی گریٹ کنٹریبیوٹرز آئے، اور بہت ساری انہوں نے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں کنٹریبیوشنز دی. اب لیٹر مڈل ایجز میں پہلے یورپین جو پیریڈ ہے یہ بھی چرچ فادرز کا دور تھا، اور زیادہ تر جو کرسچینٹی تھی اس کا انفلوئنس تھا ہر چیز کے اوپر، اسپیشلی سائیکالوجی اور ہر چیز کے اوپر ان کا انفلوئنس تھا، اور ہر طرح کی انٹلیکچوئل جو تھیولوجیز تھیں ان کے اوپر بھی انہوں نے مذہب کی چھاپ لگا دی تھی. اور مائنڈ اور باڈی کا ان کا کیا کانسیپٹ تھا، مائنڈ اور باڈی ڈوئلزم کے فیور میں تھے وہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ سپر نیچرلزم پر بھی ان کا بلیف تھا کہ سپر نیچرل جو چیزیں تھیں اس کے اوپر بھی وہ بلیف کرتے تھے. پری آکوپیشن وہ کہتے تھے سپر نیچرل چیزیں جو ہیں وہ پری آکوپائی کرتی ہیں ہمارے ورلڈ کو. تو یہ زیادہ تر اس میں جو باہر والی چیزیں ہیں یا جو ایسی چیزیں جو نیچرلی ہمیں نظر نہیں آتی ان کا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر، یہ ان کا بلیف تھا. پھر آ جاتے ہیں پلوٹونینز. پلوٹینس جو ہیں وہ بیسیکلی پرانے یہ ایجپشین دور سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے بھی جو سیکنگ نالج کا جو ان کا طریقہ تھا وہ بھی مسٹیکل میتھڈ ہی تھا، سول کے اوپر تھا، مسٹیکل میتھڈ جس کے لیے کوئی پراپر سائنٹیفک پروفز جو ہے موجود نہیں تھے. پھر سینٹ آگسٹائن ہے، یہ بھی سائیکولوجیکل میٹر کے حوالے سے ان کو کنسلٹ کیا جاتا تھا، لیکن میجر سورس ان کے نالج کا بھی سیلف ہی تھا، یعنی سیلف ریفلیکشن ہی میجر سورس تھا کہ خود کو جو وہ ان کو بہتر لگتا تھا اس چیز کو اپنے نالج کے حوالے سے اس کو ایکسپلین کرتے تھے پراپر. اور میریکلس وغیرہ پر بھی ان کا بلیف تھا، اور اس کے علاوہ پراپر سائنٹیفک ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھی. تو یہ 2-3 ہیں کیٹیگریز کے لوگ جو تھے وہ اس وقت لیٹر مڈل ایجز میں جو پہلا یورپین کا پیریڈ ہے اس میں یہ موجود تھے. اور چند ایک اس میں بھی جو 2-3 لوگ تھے ان کی بھی پراپر سائنٹیفک اپروچ نہیں تھی، بلکہ اس میں بھی سیلف نالج یا سیلف جو انہینسمنٹ تھی وہ زیادہ تھی. اور پراپر جو عروج کا دور تھا بہت زیادہ وہ ان کے بعد جو یورپین پیریڈ بعد جو مسلم پیریڈ آیا وہ گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے ابھی تک کی ریسرچز میں. اور اس میں وہ مسلمانوں نے اس میں جو اٹینمنٹ شو کی تھی وہ انتہائی بیسٹ لیول کی تھی، جو بعد میں کسی اور ایرا میں دیکھنے میں پھر نہیں آئی. اس کی ڈیٹیل پھر ہم کریں گے انشاءاللہ. ابھی بچوں آپ نے اب اس کو غور سے 3 لیکچرز اب آپ کے ہو چکے ہیں، آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے آپ نے ان کو غور سے، کیونکہ ان تینوں لیکچرز کے اندر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں. اگر ایم سی کیوز کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں یہ چھوٹے پوائنٹ جو انہیں کی ایلیبریشن پوچھ لیتے ہیں، ایم سی کیوز کی فارم میں آپشنس کے ساتھ پوچھی جا سکتی ہے. تو اگر پیپر میں سبجیکٹیو کا پتہ نہیں اب پورشن ہے کہ نہیں، لیکن آبجیکٹیو یا ایم سی کیوز کے حوالے سے ہم نے ضرور اس کو پریپیئر کرنا ہے. اب جو بھی ٹاپک آپ کے ہوتے جا رہے ہیں وہ آپ نے اب مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ کس طرح سے ان کی کرنی ہے. پورا چیپٹر اینڈ ہونے پر ٹاپکس کو اسائن کیا جائے یا ساتھ ساتھ آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے، یہ بھی مجھے آپ نے انٹیمیٹ کرنا ہے. اس کے بعد واٹس ایپ گروپ کے اوپر آپ نے جو 6 کے 6 بچے ہیں مجھے اپنی رائے آپ نے دینی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکچرز کو سننے کے بعد کہ اب آپ نے اسائنمنٹس آپ کو کیسے اسائن کی جائیں چیپٹر کے اینڈ پر یا ساتھ ساتھ. اور جب چیپٹر اینڈ ہو جائے گا تو پھر ہم پراپر اس کے ایم سی کیوز کی پریکٹس بھی کریں گے، وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے کیا میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس کو پڑھنا ہے اچھی طرح غور سے، پڑھ کر اس کو کمنٹ کریں کہ جو چیز سمجھ آئی جو نہیں سمجھ آئی، تاکہ اس پر مزید پھر ڈسکشن ہو سکے جو چیز کلیئر نہیں ہے.